السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہفتے سے زیادہ گزر گئے تھے انہیں جہاں آئے، اب تک تو وہ ریحان کے گھر ہی رکے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں بعد واپس اپنے گھر آئے تھے اور اس گھر سے جڑی کتنی ہی قیمتی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ دادی سے متعلق ان کی شادی کی یادیں، لڑنا جھگڑنا، محبت بھرے پل اور بچوں سے جڑے بہت سارے انمول لمحے گزرے تھے اس گھر میں۔ ساحر نے پہلے ہی کہہ کر وہاں کی صفائی کروا لی تھی اور وہاں ہر چیز آج بھی اسی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جیسی سالوں پہلے رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ بھی جہاں آ کر بہت خوش تھی اور آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی جہاں پہلے سمر اور وہ رہا کرتے تھے۔ ساحر، اتنی جلدی کیا ہے شادی کی جو تم نے اگلے ہفتے کی ہی تاریخ رکھ دی؟ مطلب کچھ مہینے بعد بھی تو کر سکتے تھے نا۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ 1 دن پہلے ہی ان لوگوں کے درمیان بات ہوئی تھی اور سب نے مل کر طے کیا تھا کہ سمر اور جنت کے ساتھ عائشہ اور کبیر کا نکاح بھی کروا دیں گے۔ اگلے ہفتے ہی نکاح ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد انہیں واپس لندن جانا تھا۔ اپنی دوستی کے رشتے کو بھی وہ مضبوط کرنا چاہتے تھے تاکہ اب ان کے درمیان کوئی دوری نہ آئے، اس لیے عائشہ اور کبیر کو لے کر بات کی تھی اور سب کو ہی یہ بات بہت پسند آئی تھی۔ سب چاہتے تھے کہ شادی 2 مہینے بعد ہو تاکہ تیاریاں کرنے کا موقع مل جائے۔ گھر آتے ہی عائشہ نے ساحر کی جلد بازی کی وجہ جاننی چاہی، کیونکہ اگر صرف لندن جانے کا ہی مسئلہ تھا تو وہ لوگ 2 مہینے بعد واپس آ کر بھی شادی کروا سکتے تھے، تو پھر ساحر نے کیا سوچ کر جلد بازی کی ہے؟ نہیں عائشہ، ایک دن اسی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی اور اب یہی نکاح وجہ بنے گا ہمارے رشتوں کی مضبوطی کا۔ میں چاہتا ہوں اب کسی کے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ اس وقت دونوں بچے تھے، اگر ہم تب ان کا نکاح کر دیتے تو نا انصافی ہوتی ان کے ساتھ، لیکن اب وہ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ اپنا صحیح غلط سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیر کس بات کی؟ تمہارے ابو کی خواہش تھی یہ نکاح، اب میں اس کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر عائشہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمہیں یاد ہے نا عائشہ، تم جہاں سے گر گئی تھی؟ دونوں سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے اور ساحر نے اسے وہ دن یاد کرواتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی، چلو آج بھی تمہیں اٹھا کر روم تک لے جاتا ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرا کر بولا، ڈیڈ۔ عائشہ اسے کچھ کہتی اس سے پہلے عائشہ کے پکارنے کی آواز آئی جس پر وہ کھلکھلا کے ہنس دی، جائیے آپ کی بیٹی بلا رہی ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساحر اس کی بات پر مسکرایا۔ بہت وقت بعد اس نے عائشہ کو اتنا کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تیری شادی ہونے والی ہے یار، دس از اے گڈ نیوز۔ تم ٹینشن میں کیوں ہے؟ کیونکہ میری سو کالڈ کزن کو یہ نہیں پتا کہ جس سیم سے وہ نفرت جتا کر گئی ہے وہی سمر ہے جس سے اسے شادی کرنی ہے۔ سمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں رومی کے کیبن میں بیٹھے تھے اور ابھی سمر نے اسے بتایا تھا کہ گھر والوں نے اس کی اور جنت کی شادی اگلے ہفتے ہی طے کر دی ہے۔ رومی سن کر بہت خوش تھا، لیکن سمر کنفیوز تھا کہ جنت کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ اسے لگتا تھا جنت یہ نہیں جانتی کہ وہی سمر ہے اور جب اسے پتہ چلے گا وہ بہت غصہ ہوگی۔ مجھے کل وہاں جانا ہے، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی تو اس شادی سے منع کر دے گی۔ وہ سیم سے شادی کبھی نہیں کرنا چاہے گی۔ اس نے اپنی انگلی گھماتے ہوئے کہا۔ کر بھی تو سکتی ہے، تھینک پازیٹیو۔ رومی نے اسے اس کی ہی بات یاد دلائی تو وہ مسکرا دیا، مگر جنت نے جاتے ہوئے جیسے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا وہ بات اسے پازیٹیو سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ کبیر اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، بظاہر نظریں لیپ ٹاپ سکرین پر تھی، لیکن ذہن میں صرف اور صرف جنت اور سمر کے ایک ہونے سے زیادہ تکلیف دہ بات اس کے لیے شاید ہی کوئی ہو سکتی تھی۔
لیکن یہ تکلیف وہ برداشت کرنا چاہتا تھا۔ جنت کی خوشی کی خاطر بچپن سے دیکھتا آیا تھا وہ جنت کو ثمر کے خواب سجائے ہوئے۔ اس نے ہمیشہ جنت کی مشکلیں آسان کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ اس کے لیے مشکل نہیں بن سکتا تھا۔ کبیر! علیشہ کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ علیشہ آ کر اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی اس کی کیفیت کو، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے۔ تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ جنت اور ثمر کے ساتھ ہی تمہارا اور عائشہ کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے پوچھ لوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ وہ دھیرے سے بولی تھی، آپ کہہ دیجئے امی سے کہ میں تیار ہوں، وہ جو جیسا چاہیں میں راضی ہوں۔ اس نے بنا رکے جواب دیا، ان کی جانب دیکھا تک نہیں۔ کوئی جلدی نہیں ہے بیٹا، تم وقت بھی لے سکتے ہو سوچنے کے لیے، چاہو تو پہلے عائشہ کو جان لو اچھے سے۔ وقت لے کر کیا ہو جائے گا امی؟ ہوگا تو وہی جو قسمت میں لکھا ہے، ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو قسمت چاہتی ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ وہ سامنے دیوار کی جانب دیکھ کر مایوسی سے بولا۔ علیشہ کو بہت دکھ ہوا اپنے بیٹے کو ایسے دیکھ کر، ساتھ ہی اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہ اس کا اور عائشہ کا نکاح کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جنت اندر جاتے جاتے رکی تھی۔ باہر بلیک رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جو ساحر کی تھی، مطلب ضرور کوئی آیا تھا سوچ کر وہ اندر جانے لگی، لیکن پھر رک کر ایک قدم پیچھے ہوئی اور گاڑی کی ونڈو میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے تیسری انگلی سے آنکھوں کے کنارے پر پھیلا کاجل صاف کیا۔ اسی وقت گاڑی کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔ وہ گھبرا کے پیچھے کو گرتی اس سے پہلے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ ثمر کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے پلکیں جھپکی، پھر اس کی موجودگی کا یقین ہوا تو جلدی سے اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہوئی۔ ثمر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ نروس ضرور ہو رہی تھی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو، میں ہی جنت ہوں جس سے شادی کرنے کے لیے تم نے ہاں کی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے اب تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں چاہتی تو خود انکار کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے وجہ بتانی پڑتی، جسے سن کر سب کو بہت برا لگتا۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں پر میں اپنوں کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب جو کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے۔ جنت یہ بات اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا ثمر کو ہانیہ پسند ہے، اور اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو یہ بات وہ خود اپنے مام ڈیڈ کو بتائے اور شادی سے انکار کر دے۔ لیکن ثمر کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے پر خوش نہیں ہے اور گھر والوں کو منع نہیں کر سکتی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ کیا ہم ایک بار اس بارے میں بات کر سکتے ہیں پلیز؟ ثمر نے سوچا اگر وہ صرف اس رات والی بات پر اب تک اٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی غلط فہمی دور کرے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، جو کہا ہے وہ کرو، جنت نے بیزاری سے کہا اور جانے کے لیے پلٹی۔ ثمر نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے گاڑی سے لگا دیا۔ جنت نے اسے غصے سے دیکھا اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن ثمر نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ تمہارا نوکر ہوں کیا کہ جو تم نے بولا وہ کروں؟ 2 منٹ سن تو لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہانیہ اور میں، ثمر اس سے پہلے کہ کچھ بات کرتا اتنی نرمی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جنت کی بات کاٹنے پر غصہ ہوا تھا اور اب اسے زبردستی بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ہانیہ کا نام آتے ہی جنت نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا تمہاری لو سٹوری تو بالکل بھی نہیں، میں کوئی لو سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، بس ایک سچ بتا رہا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ اس کی بے وقوفی پر وہ سختی سے بولا، چھوڑو مجھے نہیں سننا ہے۔ اس نے ہاتھ کو دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کی۔ ثمر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کار سے لگا دیے۔ تمہیں سننا پڑے گا، وہ بھی ضد لیے تھا۔ جنت نے اسے غصے سے دیکھا۔
पापा जन्नत एकदम से घबरा कर पीछे देखते हुए बोली, जिस पर समर ने भी बड़बड़ाकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और जब जन्नत की जानिब पलटा तो वो भी निकल कर अंदर जाने लगी थी। समर को उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया था, जिसे उसने गाड़ी के ऊपर हाथ मारकर निकाला था। नाजरीन, आगे आप देखेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में कि जन्नत जो है वो ये सोच रही थी कि शायद समर मेरे मुतालिक नहीं जानता। हकीकत ये है कि समर जानता था, जन्नत को जान चुका था कि ये मेरी कज़न है, लेकिन जानने से पहले जो कुछ उससे हुआ वो गलत फहमी में गलती में हुआ था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये वो जन्नत है, जबकि समर ये समझ रहा होगा कि शायद जन्नत को मेरे बारे में इल्म नहीं है। जबकि जब जन्नत उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने लगी थी तो जन्नत सब कुछ जान चुकी थी। अब समर ये सोच रहा है और कबीर से मशवरा कर रहा है कि शायद जब जन्नत मुझे देखेगी तो इस निकाह से इनकार कर देगी। और जन्नत ये सोच रही है कि जब समर जहाँ आएगा और मुझे देखेगा, उसके पता चलेगा कि यही वो जन्नत है, तो समर जो है ये इस निकाह से इनकार कर देगा। और जन्नत में के ज़हन में ये बात चल रही थी, क्योंकि समर हानिया से प्यार करता है, उसी से शादी करेगा। तो जन्नत ये चाहेगी कि समर इनकार करे और समर ये चाहेगा कि जन्नत खुद इनकार करे। तो जब समर जो है वो शादी के लिए घर पहुंचता है, दादी अम्मा से मिल रहा होता है, तो इस कंडीशन को सामने रखते हुए जब जन्नत उसे देखती है तो एकदम अपने आप से कंट्रोल खो बैठती है और वो वीडियो सबके सामने कर बैठती है, जिसके अंदर समर अपने दोस्तों से मिलकर जो है जन्नत से ज़्यादती कर रहा होता है। तो जब सब ये देखते हैं तो आगे आप सोच सकते हैं कि दोनों ख़ानदान जो हैं उनकी फ़ीलिंग क्या होगी और वो क्या करेंगे और क्या हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड तक आप हमारा इंतज़ार करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाले एपिसोड को जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।